الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم کریمہ صادی کا 24ویں سبق کا بے جز پڑھیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ یکے نیک خلقو یکے تند خو، یکے بردبارو یکے جنگجو، یکے در تنعم یکے در عذاب، یکے در مشقت یکے کامیاب، یکے در جہان جلالت امیر، یکے در کمند حوادث اسیر، یکے در کمند حوادث اسیر، یکے در گلستان راحت مقیم، یکے باغمو رنجو محنت ندیم، یکے را برو رفت زے انداز مال، یکے در غم نان و خرج ایال، یکے چون گل از خرمی خندہ زن، یکے را دل آزردہ خاطر حزن، یکے بستہ از بہر طاعت کمر، یکے در گناہ بردہ عمر بسر، یکے را شب و روز مصحف بدست، یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست، یکے بر در شرع مسمار دار، یکے در راہ کفر زنار دار، یکے مقبل و عالم و ہوشیار، یکے مدبر و جاہل و شرمسار، یکے غازی و چابک و پہلوان، یکے بزدل و سست و ترسندہ جان، یکے کاتب اہل دیانت ضمیر، یکے دزد باطن کے نامش دبیر۔ ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یکے نیک خلق و یکے تند خو، یکے ایک نیک خلق، اچھے اخلاق والا، خلق اخلاق والا کہتے ہیں، خلق اخلاق کو کہتے ہیں، اور تند خو بد مزاج کو کہتے ہیں، اور بردبار کہتے ہیں حوصلے والا، جنگجو لڑاکا۔ ایک اچھے اخلاق والا اور ایک بد مزاج یعنی برے اخلاق والا، ایک حوصلے والا اور ایک جنگ کرنے والا یعنی لڑاکا۔ یکے در تنعم یکے در عذاب، تنعم کہتے ہیں خوشحالی کو، جس پہ نعمتیں ہوں زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو ہر انسان پہ اللہ جل مجدہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن بعضوں کو زیادہ عطا فرمایا گیا ہے، بعضوں کو دنیا کے حوالے سے زیادہ ملا ہے، بعضوں کو آخرت کے حوالے سے زیادہ ملا ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی کاریگری ہے جس میں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ خیر، تنعم خوشی کہتے ہیں، اور عذاب، یہاں پہ عذاب وہ والا مراد نہیں جو معروف ہے، بلکہ یہاں پہ عذاب سے مراد تکلیف ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایک خوشی میں اور ایک خوشی میں ایک تکلیف میں، یکے در مشقت یکے کامیاب، مشقت محنت کو کہتے ہیں، کامیاب کہتے ہیں کامیاب ہونے والے کو، کامیابی تک پہنچنے والے کو۔ ایک خوشی میں ہے، ایک تکلیف میں، ایک محنت میں ہے، ایک کامیاب۔ یکے در جہان جلالت امیر، جلالت بزرگی کو کہتے ہیں، امیر سردار، ایک بزرگی کے جہان میں سردار ہے۔ یکے در کمند حوادث اسیر، حوادث اسیر یعنی کہ مختلف حالات جو انسان پہ آتے ہیں، مراد یہاں پہ تکلیفیں ہیں۔ یہ ایسے ہوگا نا، در کمند حوادث، یہ اس کا مطلب ہے تکلیفوں کے جال میں، کمند حوادث یہ مضاف بنے گا اور حوادث مضاف الیہ بنے گا۔ ایک تکلیفوں کے جال میں قیدی ہے، ایک تکلیفوں کے جال میں قیدی ہے۔ یکے در گلستان راحت مقیم، یکے در گلستان راحت، راحت سکون کو کہتے ہیں، گلستان باغ کو، ایک سکون کے باغ میں مقیم ٹھہرنے والا، ایک سکون کے باغ میں ٹھہرنے والا، یکے با غم و رنجو محنت ندیم، غم ہی ہے، اور رنج کا مطلب تکلیف، محنت مشقت، ندیم کا مطلب ساتھی۔ ایک
محنت اور بلکہ اس طرح محنت کا مطلب مشقت کریں تو بنے گا ایک مشقت و تکلیف کا ساتھ، ایک مشقت و تکلیف کے غم کا ساتھی ہے، مطلب ایک سکون کے باغ میں ٹھہرنے والا، ایک مشقت و تکلیف کے غم کا ساتھی۔ یکیرا بروں رفت ز اندازہ مال، بروں زیادہ رفت پہنچنے والے کو کہتے ہیں، چلا گیا، چلے جانا، پہنچنا، اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ز اندازہ، اندازے سے، بروں کا مطلب جو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، باہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ مال ایک کا مال اندازے سے باہر چلا گیا ہے، یعنی کہ ایک کا مال گنتی و شمار سے بھی باہر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے اس کو۔ ایک کا مال اندازے سے بھی باہر ہے۔ یکے در غم و نانو خرج عیال، عیال گھر والوں کو کہتے ہیں، بیوی بچوں کو، خرج خرچ کو کہتے ہیں، نان روٹی، غم ایک بیوی بچوں کی روٹی اور خرچ کے غم میں ہے، ایک بیوی بچوں کی روٹی اور خرچ کے غم میں۔ یکے چون گل از خرمی خندہ زن، گل گلاب کو کہتے ہیں، خرمی خوشی کو کہتے ہیں، خندہ زن مسکرانے والا، ایک خوشی سے گلاب کی طرح مسکرانے والا ہے۔ یکے را دل آزردہ خاطر حزن، دل آزردہ رنجیدہ دل، جس کا دل غمگین ہو، خاطر حزن پریشان حال۔ تو یہاں پہ مراد ہے کہ ایک رنجیدہ دل والا اور پریشان حال، ایک خوشی سے گلاب کی طرح مسکرانے والا، ایک رنجیدہ دل اور پریشان حال۔ یکے بستہ از بہر طاعت کمر، ایک بستہ، کمر بستہ مطلب تیار ہو جانا، کمر باندھ لینا، ہر وقت مطلب کہ نا ایکٹیو رہنا جس کو کہتے ہیں۔ بہر طاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، ایک فرما برداری کے لیے کمر بستہ ہے، تیار ہے، یہ سب شب و روز اس کے اللہ جل مجدہ کی فرما برداری میں گزرتے ہیں۔ یکے در گناہ بردہ عمر بسر، در گناہ میں، نافرمانی میں، بردہ عمر ساری عمر، اور بسر گزارنا، ایک ساری عمر گناہ میں گزارے ہوئے، ایک فرما برداری کے لیے تیار، ایک گناہ میں ساری عمر گزارے ہوئے۔ یکے را شب و روز مصحف بدست، شب و روز، شب رات کو، روز دن کو کہتے ہیں، مصحف قرآن مقدس، بدست اس کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں دن اور رات قرآن ہے۔ یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست بے بدہوش بے خود ہونا، میں خانہ وہ شراب خانے کو کہتے ہیں، کنج کونے کو کہتے ہیں، گوشے کو، خفتہ سونا، مطلب ایک مدہوش ہو کر، بے ہوش ہو کر شراب کے خانے کے کونے میں سویا ہوا۔ ایک کے ہاتھ میں تو قرآن ہے کہ شب و روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زبان پہ قرآن ہے، کردار میں قرآن ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہر وقت شراب کے تاڑ میں ہے اور شراب کی وجہ سے بدمست اور مدہوش ہو کر شراب کے کونے میں پڑا ہوا ہے، جب ہوش آتا ہے پھر پی کے پھر سو جاتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اور ایک ہر وقت فرما برداری میں ہے۔ یکے بر در شرع مسمار دار، بر مطلب پر، در شرع شریعت کا در، شریعت کا دروازہ، مسمار دار یہ کہتے ہیں میخ کو، کیل کو۔ تو یہاں پہ مراد ہے کہ ایک شریعت کے دروازے پر، ایک شریعت کے دروازے پر میخ کی طرح مضبوط ہے، قائم ہے، یعنی ایک شریعت کے دروازے پر میخ کی طرح قائم ہے، جس طرح میخ کہتے ہیں نا گاڑی جاتی ہے دیوار میں،
تو مضبوط ہو جاتا ہے. جو جس چیز کو مضبوط کرنا ہو میخ کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے. تو مضبوطی کے ساتھ میخ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے قسم کی کہ جب میخ لگا دی گئی آدمی بالکل اس چیز سے پریشانی محسوس نہیں کرتا بلکہ بے خوف ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ میخ لگی ہوئی ہے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایک تو وہ شخص ہے کہ جو شریعت کے دروازے پر میخ کی طرح قائم ہے، ہر وقت شریعت کی بات ہے. یکے در راہ کفر زنار دار، زنار تو ایک کافروں کے ایک مذہبی علامت کا ایک نشان بھی ہے، پیشانی پہ ماتھے پہ وہ لگایا جاتا ہے ریڈ کلر کا. تو یہاں پہ جو مراد ہے نا راہ کفر زنار دار یعنی کافرانہ لباس پہننے والا، ایک کافرانہ لباس والا ہے. یکے مقبل و عالم و ہوشیار، مقبل کہتے ہیں بخت والے کو، عالم علم والا، ہوشیار چست چلاک. ایک بخت والا علم والا اور چست ہے، ایک بخت والا علم والا اور چست. یکے مدبرو جاہل و شرمسار، مدبرو کہتے ہیں بدبخت کو، جاہل بے علم، شرمسار شرم محسوس کرنے والا. ایک بدبخت بے علم اور شرم محسوس کرنے والا. یکے غازی و چابک و پہلوان، غازی مجاہد کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے. یہ ہمارا جو فوجی سسٹم ہے ان میں سے بھی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے یہ ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں گے اسلام اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، تو یقیناً وہ اس چیز کے مستحق ہیں. یہ جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ فقط اس لیے ڈیوٹی کرنا کہ مجھے پیسے ملیں گے. وہ کہتے ہیں نا آپ آخرت مانگیں، آخرت کے صدقے دنیا بھی مل جائے گی، اور صرف دنیا مانگی تو پھر جو ہے آخرت سے بیچارے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دنیا بھی جس طرح حق ہے وہ نہیں ملے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ ملک کو سلطنت لے لیں تب یا علم کو جوائن کر لیں، علم کو چوائس کر لیں تب. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی عطا فرما دی. تو اس لیے ہمارے حضرات جو ڈیوٹی کرتے ہیں ان میں جن کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے ڈیوٹی کرنے کی، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ سبھی مسلمانوں کی نیت یہی ہوگی، تو وہ یقیناً مجاہد ہے اسلام کی اور اپنے وطن کی محافظت کر رہے ہیں. تو غازی کا مطلب مجاہد، چابک کہتے ہیں چلاک کو، پہلوان بہادر کو. ایک مجاہد چلاک، ایک مجاہد اور چلاک اور بہادر. یکے بزدل و سست و ترسندہ جان، بزدل بکری کے دل والا، یہاں پہ بزدل ہی کر لیں. سست مطلب جانتے ہی ہیں سستی کہلی والا، ترسندہ جان ڈرنے والا ڈرپوک. ایک بزدل سست اور ڈرپوک. یکے کاتب اہل دیانت ضمیر، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں اہل دیانت، دیانت دار، امانت دار. ضمیر دل کو کہتے ہیں. ایک دیانت دار دل والا کاتب. یکے دزد باطن کے نامش دبیر، کاتب کا مطلب بھی دیانت دار یہ لکھنے والا، کاتب اہل دیانت، دیانت دار لکھنے والا. مراد یہاں پہ جو لوگ مختلف محکموں کے اندر منشی رکھتے ہیں تاکہ وہ معاملات کو اکاؤنٹنگ کریں، لکھیں خرچہ کتنا آیا، کتنا لگا، کتنی آمدنی آ رہی ہے. مختلف مدارس لے لیں، سکولز لے لیں، مختلف فیکٹریاں لے لیں، جہاں جہاں مطلب یہ سسٹم ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ایک نہ ایک آدمی رکھا ہوا ہوتا ہے شمار کرنے کے لیے کہ اخراجات کتنے ہو رہے ہیں، آمدن کتنی آ رہی ہے، کتنے پیسے کہاں پہ لگے. تو ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو دیانت دار ہے، امانت دار ہے، وہی لکھتا ہے کہ جو خرچ ہوتا ہے. اور آگے بتا رہے ہیں جو دبیر آ رہا ہے نا، یہ بھی اس کا مطلب بھی وہی ہے، منشی لکھنے والا. دزد باطن، باطن دل مطلب اندر، دزد چور کو کہتے ہیں کہ نامش اس کا نام دبیر منشی ہے، لکھنے والا ہے. اب یہاں پہ فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو دیانت دار ہے، دیانت دار کاتب ہے، اور یکے دزد باطن ایک اندر کا چور ہے، ایک اندر کا چور جس کا نام منشی، یعنی کہ وہ دغا بازی کرتا ہے، اندر کا چور ہے، خرچ تھوڑا آتا ہے لکھتا زیادہ ہے.
اور آمدنی زیادہ آتی ہے وہ کم لکھتا ہے، درمیان میں سے غفلہ جیسے کہتے ہیں مارتا ہے، کرپشن کرتا ہے۔ تو ہیں تو دونوں لکھنے والے، اب ایک کے لیے تو کاتب کا لفظ استعمال کیا اور ایک کے لیے دبیر کا۔ ایک وہ ہے کہ جو دیانتدار ہے، ایک وہ ہے جو بد دیانت ہے۔ تو یہ اللہ بے نیاز ہے کہ اس کی ساری کائنات میں رنگ رنگ کی دنیا بس رہی ہے۔ اس پورے اس وقت کے اندر سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف شکوں کا ذکر کیا، مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، اور بعض جگہ پہ دنوں کی تبدیلی کا ذکر کیا کہ غربت ہے، افلاس ہے، تکلیفیں ہیں، مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو بہرحال جو صوفیاء کا طرز عمل ہے یا علماء حقہ کا طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جو کچھ مل جائے اس پہ صابر رہتے ہیں، اور نہ ملے تو پھر جو ہے نا بے صبری نہیں کرتے۔ یہ جو زمانہ طالب علمی ہوتا ہے اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ ایک بات ہے، چلو ترغیباً عرض کر ہی دیتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا نا کسی مدرسے والے سے، حقیقی صوفی سے یا حقیقی عالم سے یا حقیقی طالب علم سے، کہ اس نے کہا کہ تم تو یہاں پہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہو، اور دیکھیں مغرب کے لوگ تو یعنی کہ کافر لوگ، امریکن یا دیگر جو بھی، وہ تو چاند تک پہنچ گئے اور تم ابھی تک زمین میں ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہو۔ تو اس وقت اس حقیقی صوفی عالم یا طالب علم نے جواب دیا کہ بھائی اس میں بھی کامیابی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ تو مخلوق تک پہنچے ہیں، مطلب کہ چاند مخلوق ہی ہے نا، وہ تو مخلوق تک پہنچے ہیں اور ہم خالق تک وہ مخلوق کے تک پہنچنے کے چکر میں ہیں اور ہم خالق تک پہنچنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کامیابی تو ہماری ہی ہے اور ہمارا ہی مقدر ہے۔ نے کہا نالائق تو تم، اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ نالائق تم ہو کہ نہ تو ان کے ساتھ مخلوق تک پہنچ سکے چاند تک، اور نہ ہمارے ساتھ مل کے خالق تک پہنچ سکے، تم تو درمیان میں سوائے تانے کے اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ طالب علمی مشقتوں کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں مشقتیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا، دین و دنیا کی تمام نعمتیں ایک عالم ربانی کے پاس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔